أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 تین آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں بات شروع ہوئی تھی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی، جو اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بھی انہی کی طرف فرمائی، اس لیے اس آخری امت کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی امت کو ملت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ بڑی شان والے پیغمبر ہیں تو اللہ پاک نے ان کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، تاکہ مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جو بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ یعنی اپنے ایک غلط اور مشرکانہ عمل کی نسبت اللہ کے ایک پیغمبر کی طرف کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ تم جن کا سہارا لینا چاہتے ہو تو ان کی زندگی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ ان کا تو اصل کام، مقصد اور پیغام ہی شرک کی نفی تھی، شرک کی تردید تھی، بت پرستی کی نفی تھی، اور انہی کو اللہ نے خصوصیت دی کہ انہوں نے جا کر قوم کے بت خانے میں تمام بتوں کے سر توڑ دیے تھے۔ بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، انہوں نے کلاڑا لے کر سارے بتوں کے سر اتار دیے تھے، اور تم کہتے ہو کہ بت پرستی انہی سے چلی ہے، نعوذ باللہ من ذالکم۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ کل کی آیات میں آپ کے سامنے بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارے پکارنے پر انہوں نے جواب دیا ہے؟ کہا نہیں دیا۔ کہا اگر تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ انہوں نے پہنچایا ہے؟ وہ بھی نہیں۔ اگر کسی دن تم سر نہ جھکاؤ، عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر تو کہا اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا، چونکہ وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے، اس طریقے میں لگے ہوئے تھے، تو ہم نے بھی وہی کیا۔ یعنی دلیل اختیار کی کس کی؟ اپنے باپ داداؤں کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس دلیل باپ دادا نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، رائج طریقے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دین کے لیے، اعمال کے لیے، اجر کے لیے، ہدایت کے لیے دلیل اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور مبارک سنتیں ہیں، اور آپ کی مبارک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل ہے، ان کا عمل ہے۔ تو اس لیے ان کی یہ دلیل بالکل باطل ہے اور فاسد ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے جب انہوں نے یہ دلیل پیش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا، وہ آج کی آیات میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے بھلا کبھی غور کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے باپ دادا بھی، جن کی تم عبادت کر رہے ہو،
کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ آیا ان کے سامنے سر جھکانا، پیشانی رکھنا، سجدہ کرنا، اس کی کیا حیثیت ہے یا یہ اس قابل ہے؟ پھر فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک یہ جو بت ہے یہ میرے لیے باعث ضرر ہے۔ یہاں غور کریں دوستو، عدوٌ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں دشمن کے، اس کا یہی معنی ہے۔ تو اب دنیا کا ہر سمجھدار انسان وہ جانتا ہے کہ دشمن کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے۔ اس نے یہاں کمال کیا ہے، اس کا جو ترجمہ کیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ نہیں کیا کہ یہ بت میرے دشمن ہے، وہ تو بے جان ہے، وہ کیا دشمنی کریں گے، کیا ہاتھ اٹھائیں گے، کیا نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ترجمہ کیا یہ باعث ضرر ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ان بتوں کی عبادت کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں زبردست نقصان پہنچے، اور مجھے نہیں تمہیں بھی پہنچے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے، یہ بت بنے ہوئے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ الا رب العالمین، عبادت کے لائق ذات صرف ایک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے سامنے جھکنے میں، اسی کی عبادت میں، اسی کے سامنے پیشانی ٹیکنے میں میرا بھی فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہے۔ اتنے دیکھیں ایک واضح، آسان، کھلے الفاظ میں اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ جس کام میں تم لگ گئے ہو یہ تمہیں بہت بڑے نقصان اور خسارے کی طرف لے جائے گا۔ تو دو باتیں بہت اختصار سے عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا، کبھی تم نے غور کیا ہے جن کو تم پکار رہے ہو کہ اس کے پکارنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہ کر دیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی میرے دوستوں بزرگوں کہ مدد کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، دستگیری کے لیے، اپنے معاملات مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان جس ذات کو پکارتا ہے تو اس کو غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ آیا جس کو پکار رہا ہوں وہ ذات اس پکارنے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ جو آج جن چیزوں میں ہمیں لگا دیا گیا ہے، اور چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے عجم کا، عرب کے مقابلے میں ہم عجم ہیں دوستوں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جذبات زیادہ غالب ہوتے ہیں باعتبار بمقابلہ نظریات کے۔ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنے دین کے نظریات ہوتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں سوچ کو، فکر کو، حقیقت کو، اور جذبات کہتے ہیں کہ غصے کے مارے قابو سے باہر ہو جانا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے جذبات کو یہاں تک لے آیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان ملک میں رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اندر فروعی مسائل میں اختلاف ہے، جزئی مسائل میں اختلاف ہے، معاملات میں اختلاف ہے، تحقیق اور علماء کی رائے میں اختلاف ہے، لیکن ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں کیا حرکتیں کرتے ہیں دوستوں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس میں؟ جان بوجھ کر ایک دوسرے کے خلاف آوازیں کستے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے تو ایسا جملہ بولوں گا کہ جس سے پتہ چلے کہ میں تمہارا والا نہیں ہوں، میں دوسرا والا ہوں، اور آگے جا کے اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ فلاں کو جلا کے آیا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں دوستو، عقائد جو ہوتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ جملہ قیامت کے دن گلے کا طوق بنے گا، طوق بنے گا، یاد رکھیں۔ اسلام جب کفر کے مقابلے میں آتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ آپ علیہ السلام طواف فرما رہے تھے نا، تو آپ نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ رمل کرو۔ رمل جانتے ہیں نا؟ طواف کرتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلو۔ حالانکہ اکڑ کر چلنا تکبر ہے، تکبر گناہ کبیرہ ہے،
لیکن وہی عمل دوران طواف 3 چکروں میں کرنا وہ سنت ہے. جو رمل چھوڑ دے اس نے سنت چھوڑ دی. لیکن وہاں رمل سنت قرار دی گئی. آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تقابل کافروں سے. آپ علیہ السلام ان کو دکھا رہے تھے. وہ ہمیں کمزور سمجھ رہے ہیں کہ مدینہ کے بخار نے ان کو مار دیا، کمزور کر دیا. آپ نے فرمایا ان کو اکڑ کر چل کر دکھاؤ اپنی طاقت. مصیبت یہ ہے کہ جن کو دکھانا تھا ان کو دکھا نہیں سکتے ہیں. آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اپنی طاقت. وہ آپس میں تقسیم ہو گئی. لہذا وہ اس کو وہ اس کو وہ اس کو وہ ٹرائنگل گھوم رہا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ مدد کے لائق ذات، حاجت روائی کے لائق ذات کس کی ہے. انسان اپنی تکلیفوں میں کس کو پکارے گا، کس کی طرف جائے گا، کس کے دروازے پر آئے گا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی جس کو چاہا بلا دیا، پکار لیا، مدد مانگ لی اور کہا کہ بھئی یہ ایک نارمل سی بات ہے. یہ نارمل نہیں ہے. اس بارے میں پوچھ ہوگی دوستوں. دوسری بات، بعض لوگ یہاں سے ایک اور مغالطہ بھی امت میں پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہم تو ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے. دلیل میں باپ داداؤں کو پیش کیا. تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ ایسے طبقے کو جن کے پاس دین کا بہت گہرا علم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں. تو یہ کن کاموں میں آپ پڑ گئے ہیں؟ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تم ان کو چھوڑ کے ان کے نام لیتے ہو کہ بھئی ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تو ذہن میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے واقعی. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی اپنے باپ دادا کے نام لیتے تھے اور تم امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو، وہ امام شافعی کا نام لیتا ہے، تو بجائے قرآن اور حدیث کے ان کے نام لیتے ہو تم لوگ. تو یاد رکھیں کہ تھوڑا سا شعور بھی انسان کے اندر ہو. ہر باپ دادا کی بات ماننے سے منع نہیں کیا گیا، ورنہ ماں باپ کے حقوق کہاں جائیں گے. اتنا انسان کو سوچنا چاہیے. خود قرآن کریم نے اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے. خود قرآن کریم نے واتبع سبیل من اناب الی کہا ہے. بہت ساری جگہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن کا راستہ میری طرف چل کر آتا ہے. تو کیا خیال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ کیا اللہ سے کٹا ہوا تھا؟ جنہوں نے 25 صحابہ کی زیارت کی ہے وہ اللہ پاک سے امت کو کاٹ دیں گے. جنہوں نے صحابہ سے روایات لی ہے، علماء نے اس کو جمع کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے. تابعی ہے اس امت کے. وہ واحد امام ہے چاروں اماموں میں جنہوں نے 25 صحابہ کی زیارت کی ہے. وہ شخصیت کیا امت کو اللہ سے، قرآن سے اور حضور سے کاٹ دے گی؟ ایسا نہیں ہے. تقلید کا مطلب صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے طریقے تھے اللہ پاک نے اس برکت سے وہ محفوظ کر دیے. چاروں ائمہ نے طریقے لے لیے. اب جو جس ترتیب پر عمل کرے گا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تاکہ حضور کے سارے طریقے امت کے اندر محفوظ ہو جائے. تو اس معاملے میں بھی بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.